احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ الذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اور پھر اللہ اس کی مثال دیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی، فترکہ صلدا۔ آگے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس زور کی اس پر بارش پڑی کہ جس سے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ رب العالمین کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو اس آیت کریمہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر اپنی بارگاہ میں اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو سمجھایا ہے کہ اگر میری رضا کے لیے کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، اور میری رضا کے منافی کرو گے، میری رضا سے ہٹ کر کرو گے، ریاکاری کرو گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرو گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کرو۔ کس طرح؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بڑا بعمل ہے، بڑا نیکیوں کا کام کر رہا ہے، لیکن روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے اس کے، کیونکہ وہ رضا الہی کے لیے نہیں تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل ایسی زبردست باتیں کہ مختلف اس کو ہم دوسری طرف سے ساری چیزوں کو منطبق کرتے ہیں منافق کے دل پر، کہ منافق کا دل گویا کہ پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی ہیں، جن میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا کہ وہ پانی ہے جو سب مٹی کو بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسے کا ویسا کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقے کو بھی چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے طعنہ دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 کہ ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری بہت بری چیز ہے، اعمال آگے ہی بندے کے پاس نہیں ہوتے اور ریاکاری کر کے اس کو بھی ضائع کر دیتا جو چند نیکیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا یہ ممنوع ہے، یہ بھی ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو تو وہاں مال کو چھپا کر خرچ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح اللہ کے راہ میں صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو،
اس طرح چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ اسی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 271، 72 اور 73 کے اندر صراحتاً اس کا بیان ہے۔ انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملا تو ضرور بیان کریں گے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کرنا چاہیے کہ دل میں اس وقت کیا ہے۔ لیکن آخر میں تھوڑا سا اس کا کنکلوژن کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا، ایذا دینا، تینوں بدعمالیوں کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویریں اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین ہی نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے، دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار چند جمع ہو جائیں وہیں اپنی مدد کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے اور فقیر پر احسان کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ان کے رزق میں، ان کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔